انبیاء نے اعلان کر دیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ کسی نے سن کے ہضم کر لیا، کوئی سن کے چپ ہو گیا، اپنے اندر بات رکھ لی۔ ایک بندہ حارث ابن نعمان فہری مسجد آ گیا پیغمبر کی خدمت، یا رسول اللہ آپ نے ہم سے نماز منوائی، ہم نے مان لی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھ لی، اپنی نبوت منوائی، ہم نے مان لی، یہ ساری باتیں منوا لی، اب اپنے بعد علی کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو؟ یہ سچ بتاؤ، اپنی طرف سے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یا اللہ کی طرف سے؟ پیغمبر نے قسم کھائی، حارث کے سامنے قسم کھائی، واللہ خدا کی قسم، ھذا من عند اللہ ہے، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پیغمبر نے قسم کھا کہ اللہ کا حکم تھا، اس نے سنا، اب اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا نا۔ وہاں سے نکلا، مسجد سے نکل رہا ہے اور وہیں کہتا ہے میرا اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے نا تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ سأل سائل بعذاب واقع، سورہ معارج پہلی آیت۔ اور ابھی جو یہ ترجمہ قرآن بچوں کو پڑھایا جانا ہے نا مدارس میں، ہمارے علماء کی محنت کی وجہ سے اس آیت کے شان نزول میں یہ سارا واقعہ لکھا گیا ہے کہ غدیر میں اعلان ہوا تھا، حارث بن نعمان فہری آیا ہے پیغمبر کی خدمت میں اور اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب آ جائے۔ ہاں وہ ابھی باہر نکل رہا تھا، جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا ایک پتھر آیا، اس کے سر میں لگا، وہ بدن سے نکل گیا، وہیں فی النار ہو گیا۔ میرا اللہ ایسا عذاب تو نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اتنا خاموشی ہے نا، سناٹا ہے نا، لوگوں نے نماز کا انکار کیا، اللہ کی توحید کے منکر تھے۔ اللہ نے ایسا عذاب کسی کو نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العزت نے اللہ کے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے بدر میں، احد میں، خندق میں، دیگر جنگوں میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی، اللہ کے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے اللہ نے علی کی ذمہ داری لگائی تھی، اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والوں کو سزا اللہ نے خود عطا کی تھی۔ علی کی ولایت کا انکار کرو گے یا علی؟ اللہ رب العزت نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا، اللہ کا لطف ہے۔